أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 54 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. اس صورت میں آپ حضرات نے اگر غور کیا، اللہ پاک نے اپنے کئی پیغمبروں کے تذکرے فرمائے ترتیب کے ساتھ، اور ان پر اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں اور جو حالات آئے، انہوں نے ان حالات میں بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کیا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا اور صبر کیا. اب یہ مختلف پیغمبروں کے واقعات، ان کے قصص اللہ پاک نے بیان فرمائے، لیکن چونکہ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے اور کتاب ہدایت ہے، اس کا مقصد اس انسانیت کو ہدایت کا سبق اور دعوت دینا ہے. تو جب یہ واقعات ذکر کر دیے، اب اللہ پاک نے اس انسان کو سمجھایا کہ یہ میرے محبوب بندے تھے، مقبول بندے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اور یہ سب یہ میرے محبوب بندے تھے. اب جو ان کی ترتیب اور طریقے اور راستے پر چلتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو میرے ان محبوب بندوں کے طریقے کو چھوڑ کر چلے گا، اتباع شریعت اور سنت کو چھوڑ کے اتباع نفس میں لگ جائے گا کہ نفس کی اتباع کر لوں. ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو انجام متقین اور پھر اس کے بعد انجام مجرمین دونوں بیان کیے گئے. ان آیات کا ترجمہ ہے ھذا ذکر، یہ تو ان انبیاء کا تذکرہ تھا. اللہ پاک فرما رہے ہیں ھذا ذکر، یہ تو ان انبیاء کا تذکرہ تھا. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک متقین کے لیے جو تقوی پر زندگی گزاریں گے، ان کے لیے لحسن مآب، بہترین ٹھکانہ ہوگا. اب وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمائے جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان متقین کے لیے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور یہ متقین ان باغات میں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر منگائیں گے، یعنی اپنے ذوق اور خوشی سے بہت زیادہ پھل اور پینے کی مختلف چیزیں. وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس یعنی بطور خدمت ان کے لیے نچلی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی، یعنی حوریں، اتراب جو ان کے ہم عمر ہوں گے. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، پھر اللہ پاک کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا حساب والے دن میں. دنیا میں جو تم سے وعدہ کیا گیا یہ وہ نعمتیں. ان ھذا لرزقنا، اور بے شک یہ ہماری طرف سے دیا جانے والا رزق ہے. ما لہ من نفاد، اس کے لیے ختم ہونا نہیں،
یہ خوف کبھی دل میں مت لانا کہ جنت کی یہ نعمتیں ختم نہ ہو جائیں استعمال کی وجہ سے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں۔ تو یہ آیات دوستو کن کا انجام ہے؟ انجام متقین ہے۔ وہ طبقہ اس دنیا کا جو اپنی زندگی اتباع نفس پہ نہ گزارے بلکہ اتباع شریعت پہ گزار دے اور اتباع سنت پہ گزار دے۔ اس لیے دیکھیں یہاں جو لفظ استعمال فرمایا جنتیوں کے لیے، وہ کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت میں جانے والے جو متقین ہے۔ اب متقین کون ہے؟ یہ جنتی کون ہے؟ تقوی کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امام الہند ہے اور بر صغیر پاک و ہند کے محدث کبیر ہے، ان کی برکت سے اس سرزمین پر حدیث کا علم آیا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں تقوی کی تعریف میں؟ محافظت بر احکام شریعت۔ تقوی نام ہے کس چیز کا؟ محافظت بر احکام شریعت۔ ہر معاملے کے اندر شریعت کے احکامات کی حفاظت کر لینا، یہ تقوی ہے۔ انسان چاہے دنیا کا کام کرے یا دین کا کام کرے، لیکن وہ اس بات کا پابند ہے کہ محافظت بر احکام شریعت۔ وہ اگر بازار میں تجارت کر رہا ہے تو شریعت کے پابند رہ کر کرے گا، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا اور یہ کہے کہ بھئی چل رہا ہے، پوری مارکیٹ چل رہی ہے، بھئی چلتے رہیں۔ نہیں، مومن ایسے تھوڑی کر سکتا ہے۔ تو تجارت میں بھی وہ پابند ہے، وہ اگر ملازمت ہے تو وہ پابند ہے، وہ اگر سیاست کر رہا ہے تو وہ پابند ہے۔ جس شعبہ زندگی میں دنیا میں لگا ہوا ہے، محافظت بر احکام شریعت، جب اس کی پابندی ہوگی تو یہ تقوی کے مقام پہ آ جائے گا، متقین کی فہرست کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور جب متقین میں آئے گا تو اللہ کے نظر میں محبوب ہے، اور محبوب کا جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت میں جنت ہے۔ ان کو اللہ پاک جنت میں داخل کریں گے، اور خود اللہ پاک فرماتے ہیں لحسن مآب، جو سب سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں اللہ کی ذات جس کو بہترین فرمائے، اس جنت کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر اس کی ایک منظرکشی پیش کی سمجھانے کے لیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، جنات عدن، رہنے کے باغات۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ عدن اور عام باغ میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ باغ ہوتے ہیں لیکن رہائش نہیں ہو سکتی، ایسا ہی ہے نا؟ باغات تو ہیں، فصلیں ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن وہ جگہ رہائش کے لیے کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ اور ایک باغ وہ ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ ہمارا گارڈن ہے، گھر ایک طرف ہے، باغ ایک طرف ہے، گاڑیوں کا پورشن ایک طرف ہے، سوئمنگ پول ایک طرف ہے، ہر چیز ایک منظم ترتیب پہ آ گئی۔ تو جنت کے ٹھکانے ایسے باغات میں ہیں کہ جس کے ساتھ مستقل الگ سے رہائش ہوگی، اور پھر مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے کیا ہوں گے؟ کھلے ہوئے ہوں گے۔ چونکہ جنت میں کوئی پریشانی، تکلیف، کوفت وہ تو ہے ہی نہیں، اس کا تصور بھی نہیں۔ بعض دفعہ انسان دنیا میں اپنے گھر بھی جاتا ہے، گھر والے تاخیر سے دروازہ کھولتے ہیں، یہ باہر سے بجاتا ہے، وہ دیر کرتے ہیں، تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ غصہ آ جاتا ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالا، او ہو بھائی چابی تو گاڑی میں رہ گئی، پھر پریشانی ہو گئی۔ اور ایک یہ ہے کہ آج کل یہ چیزیں دیکھیں نا، یہ انسان کو ایمان سمجھا دیتی۔ آج کل آپ جائیں شاپنگ مالز میں بہت ساری جگہوں پہ، تو ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ قریب جائیں گے تو دروازے خود کھل جائیں گے، ایسا ہوتا ہے نا۔
وہ خود کھل جائیں گے، اور آپ گزر جائیں تو وہ دروازے کیا ہو جائیں گے؟ وہ بند ہو جائیں گے۔ تو یہ ایسا ایک سسٹم انسان کا بنایا ہوا ہے۔ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، وہ سسٹم خراب بھی ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں نہیں ہوگا خراب۔ یہ جنتی جب جائے گا تو اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، یہ جب داخل ہو جائے گا وہ دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ اس کی جنت ہے، یہ اس کے اندر اپنی زندگی گزارے گا۔ پھر وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے حصے کی ساری محنت، عبادت، ریاضت، مشقت، مجاہدات وہ دنیا میں کر چکا ہے، وہ دنیا میں ہو چکے۔ اب وہاں تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو وصول کرنے کی جگہ ہے نا، راحت ہی راحت ہے، تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو دل میں چاہے گا فرشتوں سے کہیں گے بفاکہۃ کثیرۃ و شراب، بہت سارے پھل جو دل میں آئے گا وہ منگائیں گے، اور پینے کی چیزیں بھی منگائیں گے۔ اور چونکہ پھر ایک انسان کی جو ذہنی معاشرت ہے وہ اللہ پاک نے ایسی رکھی ہے کہ اس کا وجود عورت کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ تو وہاں کیا ہوگا، جو دنیا کی بیوی ہے، دنیا کی بیوی وہ اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گئی، یہ بھی ایمان کے ساتھ گیا، تو دنیا کی بیوی آخرت میں بھی جنت کی بیوی، یہ تو طے شدہ بات ہے دوست، یہ تو آخرت کی بھی بیوی ہے۔ لیکن وہاں اللہ پاک اس کو کیسے کمالات دے دیں گے، کیسا حسن، کیسی خوبصورتی۔ اس لیے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ جنت کی حوریں جمع ہو جائے، وہ دنیا کی بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اللہ ان کو ایسا حسن دے دیں گے۔ حوروں کی حیثیت تو خادماؤں کی ہے، تو وہ اللہ پاک ان کے لیے طے کر دیں گے۔ لیکن وہ حوریں بھی کیسے ہوں گی؟ قاصرات الطرف، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی۔ اس کے دو مطلب لکھے ہیں دوستو، قاصرات الطرف۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں اللہ پاک نے حیا رکھی، اس لیے دیکھیں نا، باحیا عورتیں، باحیا بچیاں وہ اوپر نہیں دیکھتی، یہ تو ابھی ہمیں باطل نے جری کر دیا۔ ہم بھی سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مستورات بھی سامنے دھڑلے سے دیکھتے ہوئے جا رہی ہوتی، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح۔ اس کو ہم کانفیڈنس کہتے ہیں، اس کو ہم مضبوطی کہتے ہیں۔ عورت کا حسن اور کمال تو آنکھوں کا حیا ہے، یہ تو نیچے نگاہ کے ساتھ چلے گی۔ اور ایک مطلب اس کا جو لکھا بڑا عجیب لکھا، قاصرات الطرف، کہ اس کی نگاہیں صرف شوہر پہ جھکی ہوئی ہے، کہیں اور نہیں بھٹکیں گی۔ یعنی اس کو ذہن میں اللہ پاک ڈال دیں گے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ یہ جنتی ہے، بس اب کہیں اور نہیں دیکھنا۔ تو عورت کا اس دنیا میں بھی کمال یہ ہے کہ جب وہ ایک مرد کے نکاح میں آ جائے، اس کی زندگی میں آ جائے، اس کی نگاہ اس کے ساتھ بند ہو جائے۔ وہ نگاہ اگر بھٹک گئی، وہ دوسرے مردوں کو بھی دیکھ رہی ہے، اس سے بھی گپ شپ اور باتیں ہو رہی ہے، یہ تو بے حیائی ہے۔ یہ عورت تو اپنے حسن کے لباس سے دور ہو گئی، محروم ہو گئی، کوئی کمال نہیں ہے۔ جنتی عورتوں کی تعریف جو فرمائی وہ کیا ہے؟ قاصرات الطرف۔ اور آگے فرمایا اطراب، عمر کے اندر بھی کیا ہوگی؟ برابری ہوگی۔ اب عمر کی برابری سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حوریں جتنی دی جائیں گی ان میں فرق نہیں ہوگا، وہ ایک ہم عمر حوریں ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک جنتی کو 50 حوریں مل گئی، 50 حوریں، تو 50 کی 50 حوروں کی عمر ایک جتنی ہوگی۔ اگر وہ 20 سال کی ہے، 25 سال، تو سب ایک لیول کی ہوگی، یعنی کہ ایک 60 سال کی ہے اور ایک 15 سال کی ہے، ایک 30 سال کی، ایک 40 سال کی ہے، یہ نہیں ہوگا، سب کی عمر ایک جیسے ہوں گی۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ لیا گیا کہ اطراب کے معنی یہ کہ یہ خود جنتی اور اس جنتی کی جو حور ہے ان کی عمروں میں زیادہ تفاوت نہیں ہوگا، ان کی عمریں قریب قریب رکھی جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کی وجہ بھی ظاہر سی بات ہے، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر
ایک رشتہ طے ہوتا ہے، اور اس میں بھی اگر توازن کا خیال نہیں رکھا گیا، توازن کا مطلب یہ کہ شوہر 30 سال کا ہے اور بیگم 12 سال کی، 15-20 سال کا فرق ہے، تو اس کا نقصان کیا ہے کہ ذہنی جوڑ نہیں ہے. وہ تو بچی ہے، اب اس کی ضد الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے، اس کی فکر الگ ہے، اور مرد سمجھدار ہے تو وہ اپنی سوچ سے بات کر رہا ہے. تو لہٰذا اس نے تھوڑی سی ضد کی اور کہا کہ جی یہ لینا ہے وہ لینا ہے، اس نے اس کی پٹائی کر دی، کہا کہ یہ میری بات نہیں مانتی. یہ نقصان کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ایک جوڑ کا خیال نہیں رکھا گیا. یا یہ ہے کہ مرد کم عمر ہے، مرد 20 سال کا ہے، بیوی 35 سال کی ہے، 40 سال کی ہے. اب یہ عین جوانی کے عمر میں ہے، مذاق مستی کے عمر میں ہے، اور وہ اس کی 100% سوچ جو ہے وہ الگ دنیا کی ہے. اب بھی جوڑ نہیں ہوگا، خرابی ہو جائے گی. بات سمجھ گئے؟ اسی لیے ایک مناسب فرق کا لحاظ رکھا گیا، بھئی 3 سال 4 سال 5 سال اتنا ایک نارمل فرق جو ہے شوہر اور بیوی کے اندر ملحوظ رکھا جائے. بعض دفعہ ان باتوں میں لحاظ نہیں ہوتا، پھر اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. باقی چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے دوستوں، اب یہ باتیں آپ نے درس میں سن لی. بہت سارے لوگ آج دنیا میں فتنہ پرور ہے، نعوذ باللہ. وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہ بھئی آپ کی عمر اتنی، 25 سال کی عمر میں آپ نے 40 سال کی عورت سے نکاح کیا، اور پھر 50-53 سال کی عمر میں 9 سال یا 11 سال کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا. تو اتنا بڑا فرق. ہم اپنے آپ کو کیا پیغمبر پہ قیاس کریں؟ اللہ کے پاک پیغمبر کی شان، آپ کی ذات، آپ کا وجود، آپ کی برکات، پھر آپ کی تربیت کا انداز، وہ تو سب وحی کے ذریعے سے آسمانی ہے. اس میں انسان کیسے بات کر سکتا ہے؟ وہاں تو جوڑ ہی نہیں ہے. یہ تو عام دنیا کی بات ہوگی، عام انسانوں کی بات چلے گی آپس کے اندر. تو بہرحال یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے اہل جنت کے لیے رکھی ہے دوست. اور پھر سب سے بڑی بات جو آخر میں فرمائی کہ ساری نعمتیں وہ ہے ما لہو من نفاد، جس کے لیے کوئی اختتام نہیں، ختم ہونا نہیں. دنیا میں تو انسان پیسے استعمال کر رہا ہے تو پھر دیکھتا ہے وہ ختم ہو رہے. کھانے کی کوئی چیز استعمال ہو رہی ہے تو پھر کہتا ہے وہ کھانا کم نہیں پڑ جائے، پریشان ہو جاتا ہے. عمر بڑھتی ہے تو کہتا ہے یہ تو ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا. تو جنت میں یہ نہیں ہے. عمر ایک جگہ رکی ہوئی ہے، رزق فراوان ہے، اسباب نعمت سب فراوان ہے، کوئی چیز کم نہیں ہوگی. لیکن یہ ملیں گی اس صورت میں جب زندگی تقوی والی ہو، محافظت در احکام شریعت. دوست ہر معاملے کے اندر ہم اپنے آپ کو اللہ کے پاک پیغمبر کی شریعت اور سنت کا پابند کر لیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.